بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم نے علامہ صاحب کے محمد رسول اللہ کے حوالے سے مشاہدات سنے تھے، اور یہ صرف اس لیے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس دنیا میں، اس عالم میں جتنے بھی جہان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ مختلف مخلوقات ہیں جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ جو اچھے ہیں، نیک صالح ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی بہت برکات ہیں۔ اور یہ کمالات جان کر ہمارے عشق میں اضافہ ہو، ہمارے ورد میں اضافہ ہو، اور ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے مشاہدات چل رہے تھے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے محمد رسول اللہ کے حوالے سے جانا کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے خزانے محفوظ رہیں گے، اور اس کے خزانے کبھی بھی کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا۔ آگے مزید بتاتے ہیں کہ انہیں خط ملا جس میں محمد رسول اللہ کے انوکھے کمالات اور پراسرار فائدے پڑھے۔ بتاتے ہیں کہ میں حیران ہوں آپ کے علم پر، تجربے پر، اور اس خط میں لکھا تھا کہ میرے نانا بہت عرصہ جوگیوں کے پاس رہے۔ میرے نانی اماں کہتی ہیں، جو کہ ابھی زندہ ہیں اور ماشاءاللہ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں، اور بتاتی ہیں کہ تمہارے نانا پورے 21 سال گھر سے غائب رہے۔ 3 بچوں کے بعد دراصل انہیں ایک جوگی سے ان کی دوستی ہو گئی، اس کے انوکھے کمالات دیکھے تو اس جوگی سے محبت کرنے لگے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جوگی لوگوں کو انوکھے کمالات دکھاتا اور بہت شہرت رکھتا تھا، دور دور سے راجا، مہاراجا، رانیاں اور بڑے بڑے رئیس لوگ اس کے پاس آتے، اس کے کمالات کرشمات سے فائدہ اٹھاتے۔ اس کے پاس تو ایسے کمالات تھے کہ وہ چلتے ہوئے ایسی ایسی حیران کن چیزیں کرتا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ وہ چلتے پانی پر چلتا مگر اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوتے، لوہے کو ہاتھ لگاتا اور اسے مسل دیتا جیسے مٹی کے ڈھیلے ہوں، اور پتھر پر اپنی دونوں ہتھیلیاں ایسے رگڑتا تو پتھر پس جاتے۔ وہ آنکھوں سے ایسے تھوڑی سی دیر اگر کسی پرندے کو دیکھتا تو پرندہ نیچے گر کر تڑپنے لگ جاتا، جانوروں کو دیکھتا تو جانور گر کر پھڑکنے لگ جاتے۔ الغرض اس کے ایسے کمالات تھے کہ جو دیکھتا حیران ہو جاتا۔ میری نانی بتاتی ہیں کہ میرے نانا کا جوگی سے لگاؤ ہو گیا، اس کی نظریں تھیں یا تیر تھا، یہ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کو بہت کمالات، جلال دیا۔ لوگ اس ہندو جوگی کے بارے میں انوکھے خیالات رکھتے تھے، کوئی کہتا کہ اس کے پاس سومناتھ کا جادو ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ لوگ اس کے گرویدہ تھے، جب اسے پوچھتے کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے تو وہ بات ٹال جاتا اور خاموش ہو جاتا، کیونکہ میرے نانا کے بقول میری نانی اماں کے ان چیزوں سے بہت لگاؤ تھا، ان کمالات سے بہت لگاؤ تھا، تو انہوں نے اس جوگی کی خدمت کرنا شروع کر دی، آنا جانا شروع کر دیا، دن رات اس کے پاس رہتے اور اس کی خدمت کرتے، اس کے آستانے کی کام کاج کرتے اور اس کے کھانے پینے کا خیال کرتے، حتیٰ کہ اس کے آنے والے مہمانوں کی بھی خوب دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت اور سیوا چلتی رہی، میرے نانا کی جوگی سے محبت بڑھتی رہی۔ ایک دن اچانک جوگی کہنے لگا، اب ہمارے اس دیش سے دل بھر گیا ہے، ہم یہاں سے فوری طور پر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو۔ اب میرے نانا جوان تھے جبکہ وہ جوگی بوڑھا تھا، بڑھاپے کی سٹیج پر تھا، لیکن دل میرے نانا کا ان سے ایسا لگا، کہنے لگے کہ آپ جہاں وہاں میں۔ الغرض میرے نانا گھر آئے اور اپنی نانی کو کہا کہ میں بس تھوڑے عرصے کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ نانی اور بچوں نے بہت روکا، اور یوں وہ نانی اور بچوں کو روتا چھوڑ کر اس جوگی کے ساتھ چلے گئے۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، لیکن نانا واپس نہ آئے، حتیٰ کہ نانی رو دھو کر صبر کر گئی کہ شاید کہیں مر گئے یا قتل ہو گئے یا اغوا ہو گئے۔ ان کی زندگی کا چراغ ڈوب گیا، ظاہر ہے نہ اطلاع، نہ پتہ، نہ خبر، تو بندہ یہی سوچے گا۔ 21 سال بعد واپسی ہوئی۔ 21 سال کے بعد اچانک ایک دن دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی نے پوچھا کون، تو اپنا نام بتایا، تو میری نانی کو یقین نہ آیا، تو میری نانی نے دروازہ نہیں کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی میرے گھر میں گھس آئے۔ جب میرے نانا دروازہ زور زور سے بجاتے رہے تو 2-4 محلے کے لوگ آ گئے، کچھ لوگوں نے میرے نانا کو پہچان لیا اور یوں گھر کا دروازہ کھلا۔ اب جو چھوٹے بچے تھے جنہیں چھوڑ کے گئے تھے وہ جوان ہو چکے تھے، اولاد بڑی ہو گئی تھی۔ اولاد نے تو اپنے والد کو نہ پہچانا، لیکن نانی نے اپنے شوہر کو پہچان لیا، آنکھیں بچھائیں۔ شوہر کی شکل یہ تھی کہ اس کی مونچھیں، داڑھی لمبی تھی، بال بہت بڑے ہوئے تھے، جوگیوں جیسا لباس تھا، ہاتھ میں بڑا سا کشکول تھا، ڈنڈا تھا،
میری نانی نے سمجھا شاید کہ میرا نانا بھی اس ہندو جوگی کے ساتھ رہ کر ہندو ہو گیا ہے۔ جس وقت میرے نانا آئے، قریب ہی عصر کی اذان کا وقت تھا، مسجد میں اذان کی آواز آئی۔ اس وقت اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، مؤذن اونچی آواز میں اذان دیتے تھے۔ میرے نانا فوراً وضو کی طرف لپکے۔ نانی دیکھ کر حیران ہوئی اور نانی نے دبے لفظوں میں سوال کیا کہ آپ ابھی تک مسلمان ہیں؟ نانا حیرت سے کہنے لگے، جس مسلمانی میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور مسلمان ہوں۔ نماز مسجد میں پڑھ کر آئے، ہاتھ میں تسبیح پھیرتے رہے۔ رات بیتی تو رات کے آخری پہر میں اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی اور اپنی بڑی سی لکڑی کی تسبیح جو ہر وقت گلے میں ڈالے رکھتے تھے وہ مسلسل پھیرتے رہے۔ یوں فجر کی نماز پڑھی، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس چیز کو دیکھا۔ اب نانی کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ شخص کمانے کے قابل تو رہا نہیں، کیسے حالات ہوں گے۔ ادھر اولاد جوان ہو گئی، اس کی شادی کرنی ہے۔ نانی بیچاری نے گھر میں ساری عمر رضائیاں سیں، کپڑوں کی سلائی کی، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں وغیرہ بیچیں، جس سے پیسہ آتا اور بچوں کو پالا۔ ایک بیٹا برسر روزگار تھا، کام کرتا تھا، جو گھر کے نظام کو چلانے میں مدد کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد نانی نانا ابا سے کہنے لگیں کہ بیٹوں کی شادی سر پر ہے، آپ دن رات اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کا بھی فکر کرو۔ نانا ابا کہنے لگے، بھلا ہو تیرا، اس کا فکر نہ کرنا، یہ سب کام ہو جائے گا۔ جب بھی نانی اماں یہ بات کہتی، نانا ابا یہ بات کہہ کر ان کو مطمئن کر دیتے۔ 21 سال گزر گئے۔ ایک دن نانی اماں کہنے لگیں، 21 سال کے حالات نہ آپ نے پوچھے نہ میں نے بتائے، کچھ تو بتائیے کیا ہوا آپ کے جانے کے بعد؟ تو نانا ابا نے ٹھنڈی سانس بھری، آسمان کو گھورتے ہوئے اپنی کہانی دھیمی آواز میں کہنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ مختصر میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ کہانی یہ تھی کہ مجھے اس جوگی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے کمالات، کرشمات، کرامات دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بھی ان کرامات کو دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہوا۔ باقی چیزیں تو میں نے دیکھی تھیں، لیکن ایک دفعہ جو مجھے جھٹکا لگا وہ یہ کہ ایک دفعہ جوگی کو اپنے والد کی قبر پر لے گیا۔ والد کے ہاتھوں پلا بڑا تھا۔ میری جوانی میں ہی والد فوت ہو گئے تھے۔ والد کی عادت، اتوار، مزاج، آواز کو میں خوب سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے بارے میں اس سے کہا کہ میرے والد سے میری ملاقات ہو سکتی ہے، تو جوگی ہنس کر کہنے لگا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ جوگی نے بیٹھ کر اپنی مالا یعنی تسبیح کو پھیرا۔ تھوڑی دیر میں میرے والد نے مجھے سلام کیا۔ میں حیران ہو گیا، بالکل وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے اپنے والد سے حال احوال پوچھا۔ ایک سوال کیا کہ ابا جی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ والد نے کہا، بیٹا حال تو میرا اچھا نہیں تھا، کچھ زیادہ عبادت تھی نہیں، تقویٰ، اعمال، طہارت میں بہت پیچھے تھا، لیکن تیرا جوگی کے پاس جانا مجھے بچا گیا۔ میں حیران ہوا کہ جوگی کے پاس جانا کیسے بچا گیا؟ کہتے ہیں کہ تیرے اس لفظ نے میری مغفرت کرا دی ہے۔ میں نے والد سے پوچھا کہ ابا جان جوگی کے پاس جانا کیسے بچا گیا؟ کہا، بیٹا اس جوگی نے تجھے جس لفظ پر لگایا ہے، جو لفظ سکھایا ہے، تو جتنا پڑھتا گیا مجھے اتنی ٹھنڈک ملتی گئی۔ جب لفظ تو لاکھوں سے آگے نکل گیا، اس کو پڑھتے پڑھتے اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جنت کا سما میرے سامنے ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر وقت انگور، انار، شہد، شراب، میٹھا پانی، ٹھنڈے اور گرم چشمے اور اللہ کی نعمتیں۔ میرے والد مجھے گنوانے شروع ہو گئے۔ میں والد سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے ہوں۔ ان کے وجود کی سرسراہٹ، ان کے کپڑوں کی سمیٹنے کی آواز، حتیٰ کہ ان کے سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا والد میرے سامنے بیٹھا ہے، اور محسوس کر رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی، لیکن مجھے ان کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان آپ مجھے نظر نہیں آتے، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو میرے ابا مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا میں نظر آنے والے جہان سے آگے نکل گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے والد کو سلام کیا، مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے ہوا کی سرسراہٹ ہاتھوں میں محسوس ہوئی، جیسے ان کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے۔ وہ آنسو والد کی یاد کے، وہ آنسو والد کی جدائی کے تھے۔ میں حیران اور پریشان۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو میں نے جوگی کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ کہنے لگے، بیٹا خوش ہو؟ میں نے کہا، بہت خوش۔ بس یہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے جوگی کا غلام بنا دیا، چیلا اور دیوانہ بنا دیا۔ میں مستانہ وار دن رات اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم کریا سفر کرتے رہے۔ لوگ جوگی کے کمالات دیکھ کر حیران ہوتے، لیکن وہ جوگی بظاہر تو ہندو تھا، لیکن وہ خفیہ نمازیں پڑھتا، پورے روزے رکھتا، بلکہ نفلی روزے بھی رکھتا، تہجد پڑھتا۔ وہ جو کرتا میں بھی وہی کرتا، پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتا، گناہوں سے خود بچتا مجھے بچاتا، حرام سے خود بچتا مجھے بچاتا۔ اب کہنے میں بظاہر وہ ہندو جوگی تھا، لیکن اندر سے وہ ایک اعلیٰ درجے کا ولی تھا، بلکہ ولایت سے بھی کسی اونچے مقام پر تھا۔ بادشاہ ہماری خدمت کرتے، نواب آنکھیں بچھاتے۔ بہت سارے سال سفر کرتا رہا۔ اس نے مجھے جو ذکر بتایا، سارا دن وہ ذکر کرتا، اس کی خدمت کرتا۔ اس نے مجھے جو ذکر بتایا، میں سارا دن وہ ذکر کرتا، اس کی خدمت کرتا۔ اس ذکر کی برکت سے ہمیں اچھے کھانے ملتے، اچھی رہائش ملتی، پرسکون نیند،
پرسکون زندگی، حتیٰ کہ میرے اندر گھر کا خیال اور گمان تک ختم ہو گیا۔ بادشاہ ہماری خدمت کرتے، نواب ہمارے قدموں میں آنکھیں بچھاتے، ہر شخص ہماری مدد کرتا، سیوا کرتا۔ جوگی نے مجھے بس ایک نصیحت کی، نہ چوری کرنا، نہ کوئی چیز جمع کرنا، بس جتنا ہے استعمال کرو، باقی چھوڑ دو۔ کل جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی برکت سے پھر ملے گا۔ اور یہی ہوتا، ہم تسبیح پڑھتے اور بس گمان اور خیال کرتے، اور ہمارے گمان اور خیال سے وہ مل جاتا جو شاید کسی کو نہ ملا۔ جوگی کا آخری وقت آ گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہوئے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اس کی برکات، کمالات اور فیض عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔